السلام علیکم جی گائز، آج ہم ایک دفعہ پھر جو ہے وہ انڈور کیمپنگ کا ایک کریں گے پروگرام، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آؤٹ ڈور تو نہ تو ٹریولنگ الاؤ ہوا ہے اور نہ ہی وہ بعد میں ایسی جانا بہتر ہے۔ بندہ چلا تو جاتا ہے لیکن اچھی بات نہیں ہے، احتیاط کریں تو یہی سب سے اچھا سلوشن ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جلد سے جلد یہ جو وبا ہے یہ ختم ہو، تو پھر جو ہے سب لوگ ویسی نارمل زندگی جو اپنی انجوائے کریں۔ تو ویسے ہی گھر میں وہ بنا رہے تھے آج، مطلب آلو گوبھی بنا رہے تھے، تو وہ مجھے پسند نہیں ہے، تو میں نے اپنے حصے کا گوشت لیا۔ میں نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کرتے ہیں اور اپنا شوق بھی پورا ہو جائے گا، ہوپس ہو کے آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ تو آج ہم بنائیں گے کڑھائی گوشت، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میں نے اپنے اسٹوو میں آگ لگائی ہے، یہ تھوڑی آگ جو ہے وہ بہتر ہو جائے، تو پھر جب بہتر ہوتی ہے پھر میں آپ کو انگریڈینٹس سارے جو ہے وہ دکھاتا ہوں، تو پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، اور بہت جلد میرا آپ سے پرومس ہے کہ جیسی یہ یعنی کہ جو ایک ہے مسئلہ یہ حل ہوتا ہے، کوئی مطلب یہ لاک ڈاؤن میں عام روٹین کی طرف سب کچھ جاتا ہے، تو پھر ہم کسی اچھے مطلب بیک گراؤنڈ میں اور اچھے ایٹماسفیئر میں کسی اچھی پلیس پہ جو ہے وہ ایک آؤٹ ڈور کیمپنگ کریں گے۔ تو اس میں پھر سارا ٹریڈیشنلی اور مطلب اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بھی ہوگا اور سچویشن بھی ساری ہوگی، تو اس میں زیادہ اچھا مطلب ایک یعنی کہ ہر چیز کی ایک ہوتا ہے نا، ایک حساب ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ وہ انجوائے کریں گے۔ تو ابھی جو ہے وہ گھر میں میں جو یہ کر رہا ہوں، تو ایک کہہ لیں کہ شوق بھی پورا ہو رہا ہے، اور چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے، تو آپ لوگ انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب چینل کو کر لیں اور ویڈیو کو لائک کے کر لیں، شکریہ۔ تو ابھی آگ جو تھوڑی لگتی ہے میں اب آپ کو انگریڈینٹس دکھاتا ہوں۔ ہاں جی، تو گائز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، یہ 1 پاؤ گوشت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرینیٹ کے لیے میں نے ایک جو ہے وہ لیوز کچھ جو ہے ود برانچ میں نے ایک سائڈ پہ دیا، یہ تھوڑا سا کورینڈر ہے، اور ساتھ میں پودینہ ہے، یہ لیمن ہے ایک، ٹھیک ہے، یہ 2 ٹماٹر ہیں، یہ 2 جو مرچیں ہیں یہ گارنش کے لیے ہوگی، تو یہ جو 2 ہیں یہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈالیں گے۔ پھر یہ آدھا پیاز ہے اور 2 ٹماٹر ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ جو ہے کڑھائی جو گوشت ہے اس کا چوتھا حصہ ڈالیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آگ ہماری لگ گئی ہے، اب انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے جی۔ پیچھے میری بیٹی کی اور والدہ کی آواز آ رہی ہے، تو اس کے لیے میں مطلب اگر ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ تو تھوڑا معذرت کرتا ہوں، کیونکہ وہ کھیل رہے ہیں تو وہ تھوڑا تنگ کر رہی ہے جیسے بچے کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اوپر رکھ دی اپنی کڑھائی، اور یہ جو ہے سرسوں کا آئل جو ہے یہ میں وہ اس میں مطلب ڈالوں گا، تو یہ ویسے بھی اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ وائز بھی، یہ ہم ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد اتنا آئل جو ہے وہ انف ہے، تو اب ہم اس میں جیسی گرم ہوگا تو اس میں ہم ڈالیں گے جناب کیا کہتے ہیں پیاز اپنا ڈالیں گے، تھوڑا گرم ہو جائے۔ چلیں جی، اب ہم اپنا جو آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا، اب ہم اس کے اندر اپنا جو پیاز ہے وہ ڈالیں گے تاکہ یہ براؤن ہو جائے، تو پھر اس میں فردر جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہم ڈالیں گے۔ پیاز ویسے زیادہ کرتے نہیں ہیں، میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑی مجھے پرسنلی تھوڑی گریوی بھی پسند ہے، اور
مطلب اچھا بھی لگتا ہے دکھنے میں نا، خالی چکن یا مطلب میٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ مجھے نہیں اتنا اٹریکٹ کرتا. تو جناب یہ ہم نے اپنا پیاز ڈال دیا، اس کو تھوڑا مکس کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح ڈپ ہو جائے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ایڈوائس بھی دوں گا کہ میک شیور جب بھی آپ آؤٹ ڈور کیمپنگ وغیرہ پہ جائیں تو آپ کی جتنی بھی میس کٹ ہے، اپنی گروسری کٹ جو بھی ہے وہ آپ اچھی طرح سینیٹائز کر کے ساتھ لے کے جائیں گے. میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ ہم واپسی پہ دھوتے نہیں ہیں یا بھول جاتے ہیں، تو جب نیکسٹ ٹائم جاتے ہیں تو وہ ادھر تھوڑا پرابلم ہوتا ہے. تو اس لیے یعنی اس چیز کا خیال رکھیں. اب یہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم یہ کیا کہتے ہیں ہلکے سے براؤن ہو جائیں تو پھر اس میں ہم فردر جو انگریڈینٹ شامل کریں گے. ہاں جی، تو گائز ہمارے جو پیاز ہیں وہ براؤن ہونا شروع ہو رہے ہیں. تو اس میں ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہیلتھ کے لیے بھی یہ جو آئل ہے نا یہ بہت اچھا ہے. مطلب ہم بجائے وہ چربی وغیرہ کا یا دوسرا وہ پتہ نہیں چربی ہوتی بھی ہے یا نہیں، اس کا آئل استعمال کریں. اس سے بہتر ہے کہ ہم جو سرسوں کا آئل اور اس کی خوشبو اور ٹیسٹ بھی آپ یقین کریں، آپ فرسٹ ٹائم جنہوں نے یوز نہیں کیا وہ جب فرسٹ ٹائم اس کو کھاتے ہیں نا تو وہ ڈائجسٹ کرنے میں ان کو تھوڑا مطلب ان کو فیل ہوتا ہے، یعنی مشکل تو نہیں ہوتی لیکن یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ مطلب کھائی ہے. مطلب آپ دیسی گھی کے علاوہ جو ہے یا بٹر کے علاوہ جو زیادہ فیٹس اور جو زیادہ ایک توانائی ہے انرجی وہ آئی تھنک اس میں ہے. تو آپ بھی اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ ہوپس ہو کہ آپ لوگ بھی اچھا فیل کریں گے اور صحت کے لیے بھی یہ بڑا اچھا ہے. تو آپ سرسوں کا آئل جو ہے وہ مطلب یوز کیا کریں. میں یہ برانڈ کانشیس تو نہیں ہوں، اس لیے میں ریکمینڈ یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ آپ سلطان کا ہی کریں، کوئی بھی ہو مطلب سرسوں کا کسی بھی برانڈ کا ہو، یا ویسے بھی لوگ اپنا بھی نکلوا لیتے ہیں مطلب اپنی سرسوں کا بھی یہ چکی وغیرہ سے. تو مطلب اچھا ہے یہ صحت کے لیے. اب ہم اس میں جو میں نے ایک چیز آپ کو اسکپ ہو گئی تھی، تو اس میں ہم جو یہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ جو ہے یہ تقریباً ہے 3/4 ہے، 3/4 مطلب اسپون ہے. تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے. اس میں کیمپنگ والے اسٹوو پہ یا مطلب آؤٹ ڈور میں اس میں یہ ہوتا ہے تھوڑا سا مسئلہ کہ کچھ چیزیں جل بھی جاتی ہیں، اور کیونکہ کبھی فلو جو ہے آگ کی فلیم جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے. تو گھر والا تو ہوتا نہیں ہے گیس میں، تو اس لیے پھر تھوڑا بہت جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. یہی آئی تھنک کیمپنگ کا جو ہے وہ چارم بھی ہے. جناب یہ اس میں بھنا گیا ہے. اب ہم اس میں جو ہے وہ اپنا جو چکن ہے یہ ایڈ کرتے ہیں. تو ہم نے اپنا چکن جو ہے وہ ایڈ کر لیا. اب اس کو ہم تھوڑا سا مکس کرتے ہیں آگے اچھی طرح اس میں جو ہے وہ روسٹ ہو جائے. اور دوسرا اس میں کوکنگ کر بھی اس لیے رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ فیلڈ میں یعنی یہ جو کڑھائی ہے اس میں کتنا ایک گوشت یعنی بنانا ایزی ہے بھی یعنی کہ میں دوسری تیسری دفعہ استعمال کر رہا ہوں. تو یہ جو چکن ہے یہ فرسٹ ٹائم اس میں جو ہے وہ میں کر رہا ہوں.
چلو آئیڈیا بھی ہو جائے گا کتنا کو ہو سکتا ہے اس میں. تو اب یہ تھوڑا سا ہوتا ہے تو پھر ہم واپس آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. ہاں جی، تو گائز یہ ہمارا جو گوشت ہے یہ تھوڑا فرائی ہو گیا. اس کو میں نے 5 منٹ جو ہے وہ کیا ہے بیک. تو اب ہم اس میں ٹماٹر اور ہری مرچیں اور یہ مسالہ وغیرہ یہ سب کچھ ڈالیں گے. ہاں جی، تو چلو اسے ڈالتے ہیں. چلیں جی، اب اس میں ہم نے ٹماٹر وغیرہ بھی ایڈ کر دیے اور جو فلیم ہے وہ تھوڑی کم ہو رہی ہے. بہتر ہی ہے کہ کم ہی رہے کیونکہ ابھی اس میں تھوڑا دم پہ یہ ٹماٹر جو اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے. پھر ہم جو ہے وہ اس میں اپنا نمک مرچ جو ہے وہ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس میں جو ہے وہ یہ جو کڑھائی گوشت کا مسالہ ہے یہ تقریباً ڈالیں گے ہم آدھے سے تھوڑا سا کم ڈالیں گے کیونکہ پاؤ میں تو آپ 1/4 حصہ ڈلتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسرا کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اس میں. اس وجہ سے ہم جو ہے نا اس میں یہ ڈال دیا. چلو ٹھیک ہے. اس کو اب ہم مکس کریں گے. تو یہ اب جناب مطلب ہو رہا ہے، بن رہا ہے گوشت. اس میں مسالہ وغیرہ بھی ڈال دیا ہے اور یہ 2-3 لیوز جو ہے نا یہ اس کے ڈال دیے ہیں پودینے کے. اس سے جو ہے فریگنس ایک ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور ایک فریگنس بھی اچھی آتی ہے. تو اب یہ تھوڑا بھن جائے پھر اگلے اسٹیپ کی طرف جائیں گے. اس میں ہم نے جو ہے تھوڑا سا دہی مکس کیا ہے. یہ گریوی جو ہے اچھی بنے گی اور ذرا گوشت بھی ایزیلی جو ہے وہ اس میں گل جائے گا. گوشت تو آلموسٹ جو ہے وہ ہمارا ہو ہی گیا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں بلینڈ کر کے پھر دہی کو ڈالتے ہیں. لیکن یہ اگر ایسے ہی ڈالیں گے تو یہ ذرا دانے دار جو مسالہ جو ہے نا قورمہ ٹائپ لک دے گا. تو اس وجہ سے جو ہے نا تو ہم نے اس کو میش نہیں کیا اچھی طرح دہی کو ویسے ہی ڈال دیا. اور دیکھیں گے اب کیا رزلٹ نکلتا ہے. اب یہ ذرا اصل میں بات یہ ہے میں بیٹھا ہوں ادھر کوچ سیڑھیوں میں تو ذرا بیٹھنے کا انداز ایسا ہے کہ تھوڑا کوکنگ کرنا میرے لیے دقت ہو رہی ہے. اگر اپنی بیٹی کی وجہ سے تھوڑا اوپر چڑھنا کہ وہ تنگ بہت کرتی ہے. چلیں جی، یہ اب ہمارا جو ہے وہ گوشت بن رہا ہے، آلموسٹ بن چکا ہے. بس یہ تھوڑا اس کا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے، مسالہ تھوڑا تھک ہو جائے تو بس یہ ریڈی ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا مطلب یہ جو دہی کا پانی ہے وہ تھوڑا ڈرائی ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر اور اس کو ہم بھونیں گے. پھر اس میں ہم دھنیا اور پودینہ جو ہے وہ اور گارنش کے لیے جو ریڈ چلی ہے وہ ڈالیں گے، گرین چلی سوری، ساتھ میں لیمن ڈالیں گے تو بس یہ تیار ہو جائے گی. اور اس ویڈیو کی توسط سے میں سیف اللہ کشمیری بھائی کو، تمیم بھائی کو اور یہ اپنا جواد ڈسکوری چینل والے بھائی کو، ان تینوں کو جو ہے وہ میں، ایک اور بھائی بھی ہیں وہ آئی تھنک ان کا مجھے نام جو ہے وہ انہوں نے 2-4 ہی ویڈیو بنائی تھی، اسمارٹ سے ہیں وہ بھی، پھر ان کے بعد انہوں نے بنائی ہیں. ان کو ان سب کو اور آپ سب کو گائز جو بھی دیکھیں اب سب کو میں جو ہے وہ
بہت زیادہ سلام میں نہیں دیتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ کبھی آپ لوگ آئیں، ہم مل کے کیمپنگ کریں اور ذرا مطلب مل کے بیٹھیں گے تو ایک اچھا ایک دوسرے کو جاننے کا بھی موقع ملے گا، اور کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے، کچھ آپ ہم سے سیکھیں گے. تو مطلب اس طرح سے مطلب ایک اچھا وہ امپریشن آئے گا ہماری یوتھ میں، کیونکہ ہم لوگ تو یہ اس کو مطلب شاید اویئرنیس ہی نہیں ہے اس کی، بش کرافٹ کی یا یہ اس طرح وائلڈ کیمپنگ کی. تو سیف اللہ بھائی اور تمیم بھائی کو اور جواد بھائی کو بہت زیادہ سلام، اور آئیں جی آپ بھی ٹیسٹ کریں گے کیسا بنا ہے. اور باقی خوشبو کی حد تک تو جو ہے یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور جس وجہ سے میں نے یہ گھر میں ایک دوبارہ یہ کی تھی وہ وجہ یہ تھی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک پاؤ گوشت یعنی ایک یا دو بندوں کے لیے یہ کوک ہو سکتا ہے اس میں یا نہیں. وہ اللہ کا شکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ایزیلی جو ہو گیا. ذرا یہ جو انڈیا میں یہ چمچ چلانے میں تھوڑی دقت آ رہی ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ میں بڑا ایک آڈ سی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میری جو پوزیشن ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے. کہ جب بندہ فری آف مائنڈ ہو کے یا ایک ٹھیک جگہ پہ بیٹھا ہو تو پھر جو ہے وہ یہ بھی دقت نہیں آئے گی. تو دیکھیں جی آپ کتنی پیاری لک آ رہی ہے اور خوشبو بھی اچھی ہے. اب آپ سن ہی سکتے ہیں، فیل بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. اب ہم اس میں جو ہے وہ تھوڑی دیر تک ایک آدھ منٹ اور بھول رہے ہیں اس کو بولنے کے بعد پھر ہم اس میں یہ اپنے باقی انگریڈینٹس ڈال کے اس کو اتار لیں گے. اب ہم نے اس میں اپنے سارے جو ہے وہ لیوز وغیرہ ڈال دیے ہیں، جو دھنیا وغیرہ اور ہر چیز. تو اب ہم یہ فل تیار ہے، اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں جی یہ کیسا بنا ہے. تھینکس گائز، آپ لوگوں نے دیکھا اس کو، ہوپ سو کہ انجوائے بھی کیا ہوگا. تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ.